बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं चौधरी सईद इकबाल सहू, नुमाइंदा सूसी खानेवाल, कबीरवाला, मोज़ा करमपुरा जोता चाह बहादुर वाला के रहायशी अल्लादीता जोता ने मीडिया को बताया कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हमारा रकबा 4 किनाल। मेरे वालिद बशीर अहमद मरहूम ने 2012 में हसनैन अहमद जोता मरहूम को फ़रोख्त किया। इसके बाद 2025 में काज़म हुसैन ने रकबा हसनैन जोता मरहूम से खरीदा और 1 साल बाद यानी 2026 में काज़म हुसैन को कब्ज़ा भी दे दिया गया। जो हमने रकबा फ़रोख्त किया था इसमें मेरे भाई अल्लाह नवाज जोता का सकनी हिस्से की रकम मेरी वालदा ज़ुबैदा माई ने वसूल की थी। काज़म हुसैन और मेरे दरमियान तहरीरी मादा रूबरू मोज़ीन इलाका महर कासम रज़ा ओजला, साबिक चेयरमैन यूसी टांगरा अहमद महमूद खान सयाल, सकना मोज़ा नढ़ाल महर कसूर अब्बास जोता अहमद खान सयाल महर इकबाल ओजला हुआ था। अब मेरी वालदा सोशल मीडिया पर मनगढ़ कहानी बना रही है। न्यूज़ पेपर में लगने वाली न्यूज़ हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। हरियाणा इलाका अब्दुर्रहमान जोता महर ज़हूर अहमद नंबरदार महर फरीद और दीगर ने मीडिया को बताया कि अल्लादीता और अल्लाह नवाज ने सकनी रकबा काज़म हुसैन को फ़रोख्त किया था, जिसकी रकम भी अदा कर दी गई है। अब इनकी वालदा ज़ुबैदा माई और भाई अल्लाह नवाज जोता सोशल मीडिया पर गलत बयान दे रहे हैं कि अल्लाह नवाज जोता क्रिमिनल है। इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में संगीन नगद के मुकदमा दर्ज हैं। अल्लादीता जोता ने मज़ीद बताया कि मेरी जान को खतरा है। मेरी वालदा और भाई मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। RPO मुल्तान और DPO खानेवाल वाक़े का आज खुद नोटिस लें और मुझे इंसाफ फराहम करें। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस भट्टू। आरफ वाला सुथरा पंजाब। साफ़ सुथरा पंजाब के स्लोगन के साथ बल्दिया से जिनार चौक तक आगाही वाक का अहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर राय फैसल इमरान और तहसील इंचार्ज सुथरा पंजाब राना साजिद ने की। आरफ वाला आगाही वाक का मकसद आवाम में सफाई के साथ इस पैगाम को आम करना है कि अपने शहर गली महल्ले को साफ़ सुथरा रखने में शहरियों का तावन सिर्फ इस हद तक कि हर घर से आपकी दुकानों के बाहर पड़ी बास्केट से सुथरा पंजाब के वर्कर कूड़ा करकट खुद उठा कर ले जाएंगे। आरफ वाला जिनार चौक में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की जानब से मालूमाती डेस्क भी काम किया गया था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने खुद जाकर अपने हाथों से पम्फलेट तकसीम किए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया मियां अतर फरूक जोया भी मौजूदगी। आगाही वाक में सुथरा पंजाब के वर्कर की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं MLC से हमारे नुमाइंदा सिकंदर सुबहानी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 145 WB मॉडल विलेज बनने की जानब गामजन तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़। चक नंबर 145 WB को मिसाली गाँव बनाने की ख्वाब तबीर की तरफ बढ़ने लगा। वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा सकाफत औरंगज़ेब खान खिची, चेयरमैन मुबशर हसन सगू, वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद जुल्फ़कार और सरबराह शेख बरादरी हाजी रजब अली की खसूसी दिलचस्पी और तावन से गाँव में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें शेख मुख्तार अहमद, शेख अब्दुल जब्बार, महर फिरोज़, मलिक रमज़ान सोहला, मलिक आज़म, महर नासर, मोहम्मद वकास, अनवर जट, चौधरी रेहान जट और शेख बरादरी, पठान बरादरी, दीनदार बरादरी समेत मोज़ीन इलाका और अहले दहिया ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तरक्याती कामों के आगाज़ पर अल्लाह ताला के हुज़ूर खुसूसी दुआएं मांगी गई और इस अज़म का इजहार किया कि इन मनसूबों की तकमील से चक नंबर 145 WB इलाके के लिए एक मॉडल विलेज साबित होगा। अहलियाने इलाका पर वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान खिची और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इनकी काविशों से गाँव में खुशहाली और जदीद सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने तरक्याती कामों की रफ्तार और मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ओवरसीज़ इकॉनमी कॉरिडोर के ज़ेर एहतमाम मेरिट होटल में एक अहम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुनक़्क़द होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाना और पाक चीन दोस्ती को नई जहतों तक ले जाना है। चीनी वफ़द की क़यादत मिस्टर डोंग वी कर रहे हैं, जो टॉप 10 चीनी सरमायाकारों पर मुश्तमिल था। वफ़द में मिस्टर वांग लिसन, मिस्टर डोंग एक्सियन, मिस्टर गुजू वी और मिस्टर डोंग जियांग शामिल थे। IOC के चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी की सरबराही में पूरे इदारे ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। होस्ट डॉक्टर आसमा और ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर आयशा थी। कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी सेक्रेटरी मौसलात इंजीनियर गुल असगर खान, IOEC डायरेक्टर जनरल ख्वाजा ज़ुबैर, साइनो ग्रुप के CEO मीर उस्मान गोरकी और वाइस चेयरमैन सिकंदर अली, साबिक सेक्रेटरी दाखिला खुशदिल खान मलिक, सेक्रेटरी गवादर बोर्ड तुफ़ैल महमूद समेत ताजर, सरमायाकार और मीडिया नुमाइंदों ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों में प्रेजेंटेशन पेश हुई। इंजीनियर गुल असगर खान ने कोयला और मदनियात, मशफिक शफीक ने पीस सिटी, रूबी इमरान ने कॉस्मेटिक, इमरान रशीद ने AI एजुकेशन,
اقرا قاسم نے سلیکون سمارٹ سٹی، شبنم یوسف نے ہیلتھ کیئر اور نمرا قربان نے آرگینک فارمنگ پر بات چیت کی۔ چیئرمین IOEC چودھری غلام مصطفیٰ انصاری نے کہا چینی سرمایہ کاروں کا آنا پاک چین تعاون کو نئی جہت دے گا اور IOEC پاکستان کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ انہوں نے معاہدوں کی سائننگ اور فائلر کے تبادلے پر شکریہ ادا کیا اور تمام کاوش کاروں کی تعریف کی۔ یہ کانفرنس مدنیات، سمارٹ سٹیزن، AI، صحت اور زراعت میں نئے مواقع پیدا کرے گی۔ مظفر گڑھ سے تحصیل رپورٹر قاسم ایرانی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ محمود کوٹ کی حدود ٹبی لال چوک موزہ ٹبی نظام میں ایک بار پھر مبینہ طور پر فساد کی جڑ بننے والا میلہ لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی، جس پر ہر علاقہ میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ابھی پچھلے سال اسی میلے کے دوران ہونے والی لڑائی جھگڑے کے زخم بھی ابھی مندمل نہیں ہوئے اور اس واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں واضح طور پر ہنگامہ آرائی اور بدامنی دیکھی جا سکتی ہے۔ شہریوں کے مطابق ایسے واقعات علاقے کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ دوسری طرف میلہ پرائمری اسکول کے گیٹ پر لگایا جا رہا ہے جہاں بچوں کی پڑھائی اور آمد و رفت بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، جبکہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ہدو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوٹ ہدو سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس میلے کو کسی بھی صورت منعقد نہ ہونے دیا جائے تاکہ ملک لڑائی جھگڑوں، بے امنی اور دیگر منفی سرگرمیوں سے بچا جا سکے۔ مقامی لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ میلے کے باعث نہ صرف اخلاقی اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں بلکہ قریبی علاقوں کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے جس سے غریب کسان متاثر ہوتے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی اپیل کی ہے۔ خبر سے عمل کرتے ہیں کاموں کی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق شہر کاموں کی ممتاز سماجی کاروباری شخصیت اور چیئرمین KCM چودھری عبد المنان نے ناروال کی معروف شخصیت سیٹھ یاسین کے اہل خانہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ چودھری عبد المنان نے اپنے خصوصی بیان میں سیٹھ یاسین کے والد محترم حاجی محمد ریاض کے بحیریت گھر واپسی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ حاجی محمد ریاض عمرے کی سعادت کے دوران سعودی عرب میں لاپتہ ہو گئے تھے جس سے خاندان اور دوست احباب میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حاجی محمد ریاض کی تلاش اور بحفاظت واپسی پر درج ذیل عوامی کلیدی رہے۔ سعودی انتظامیہ کا تعاون، مقامی حکام نے فوری کارروائی اور مدد فراہم کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری احسن اقبال اور خواجہ وسیم بٹ صاحب نے اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لی اور ان کی بھرپور کوششوں سے حاجی صاحب کا سراغ ملا۔ اس موقع پر سیٹھ یاسین نے تمام دوستوں، عزیز و اقارب، ہمدردوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا اور حاجی محمد ریاض کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور ان کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کی۔ آخر میں چودھری عبد المنان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام زائرین کی عبادات کو قبول فرمائے اور ایسی بابرکت سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ احمد پور شرقیہ اوش شریف میں سٹی پریس کلب اور میڈیا کلب رجسٹر بہاولپور یونٹ اوش شریف کی تقریب حلف وفاداری منعقد کی گئی جس میں ممبر قومی اسمبلی سید سمیع الحسن گیلانی، سابق MPA مختوم سید افتخار حسن گیلانی، ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی سید محمد جرار، مسلم لیگ فنکشنل کے صوبائی نائب صدر مختوم سید ناصر بخاری ایڈوکیٹ، مخدوم زدہ سید حسن زمرد بخاری سمیت معززین علاقہ اور صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں مقررین نے میڈیا کلب رجسٹر کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں بشیر احمد مغل سے۔ جی بشیر مغل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں اوش شریف میں۔ یہاں پر سٹی پریس کلب اوش شریف اور میڈیا کلب کے اشتراک سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب میں معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اظہر علی دانش صاحب موجود ہیں۔ جی کیا کہیں گے جی آج کی تقریب کے حوالے سے؟ اصل میں میڈیا کلب ڈسٹرکٹ بہاولپور رجسٹرڈ کیا آج یہاں پہ یونٹ کا قیام کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، جس میں صدر ملک ذوالفقار علی مقبل اور نائب صدر خواجہ ابرار حسین، اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری عبدالوہاب صاحب کا جو ہے وہ چناؤ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد باقی باڈی بھی تشکیل دی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم صحافتی برادری کے مسائل ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے حل کرنے کے لیے کوشش کریں اور اس کے ساتھ ہی علاقائی مسائل کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم سے ان کی آواز اٹھائیں تاکہ ان مسائل کا حل کا کوئی جلد از جلد جو ہے کوئی مداوع ہو سکے۔ صدر میڈیا کلب شیخ عزیز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے آج جی آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم سرزمین اولیاء اور شریف خطہ پاک میں جو ہے ہم نے میڈیا کلب رجسٹرڈ کی یونٹ سازی کی ہے اور ذوالفقار بھائی کو ہم نے پریزیڈنٹ نامزد کیا ہے اور الحمدللہ اس علاقے میں جتنے بھی صحافی ہیں انہوں نے مشترکہ اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اوش شریف کی تعمیر و ترقی کے لیے اور صحافت کے بہترین کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، جن پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں کی جو پارلیمنٹیرین تھے، ابھی سے آپ نے دیکھا اسی تقریب میں ممبران قومی صوبائی اسمبلی، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے تعاون کی پیشکش کی
اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحافت اور سماجت کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے مشترکہ لائے عمل سے علاقے کے مسائل حل ہوں گے. جی آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تحصیل صدر راؤ محمد فاروق بات ہوں. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ سٹی پریس کلب اور شریف اور میڈیا یونٹ اور شریف سارے صحافی اکٹھے ہو کر اتحاد کیا ہے. ہمیں کسانوں کو، شہریوں کو، پوری ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے. یہ اس شریف احمد پور شرکت کی طرف سے بہت ہی اچھا میسج ہے کہ تمام صحافی اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر مظلوم لوگوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے جو کام کریں گے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. میں میڈیا کلب رجسٹرڈ بہاولپور کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور انہوں نے مجھے جو ہے نا اس شریف کی باڈی کا جو ہے نا انہوں نے پریزیڈنٹ منتخب کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے کے مسائل جو ہے نا اجاگر کروں اور پازیٹیو جو ہے نا مثبت صحافت کروں. اور اظہر علی دانے صاحب اور سر کے جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں، اور ان کی جو ہے نا اس کے پیچھے ہم پڑھے لکھے صحافیوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری ایک باڈی بھی اور بھی ہم جو ہے نا اس کے تشکیل دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے کے مسائل جو ہے نا ان کو جلد از جلد اجاگر کریں اور ان کے حل کا مداوع کریں. تھینک یو. جی ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے اور ان کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے. جی بیورو چیف محمد انور مغل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب نے انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی کرائم کنٹرول کے حوالے سے جاری کردہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفرنس کال میں ایس ٹی پی او سرکل صدر، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران سے میٹنگ کی. میٹنگ میں ایس ٹی او سرکل صدر نے مقدمات بارے ڈی پی او بہاولپور کو بریفنگ دی، جس میں ڈی پی او رانا عبدالوہاب نے کہا روزانہ کی پروگریس چیک کی جا رہی ہے، اشتہاری مجرمان کی گرفتاریوں کا تحرک تیز کیا جائے گا اور پرانے ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے. قتل، اقدام قتل، ڈکیٹی، رابری اور سنگین مقدمات کی تفتیش میرٹ پر اور متعینہ مدت کے اندر کی جائے. زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسو کروائیں. چلان دی گئی ڈیڈ لائن میں عدالت جمع کروائی جائیں. سرکل آفیسر روزانہ کی بنیاد پر زیر تفتیش مقدمات بارے تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. ہاٹ اسپاٹ والے ایریا کی خصوصی نگرانی کریں. گشت کے نظام کو مؤثر اور سماج دوسرے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائیں تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے. منشیات فروشوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کو تیز کیا جائے. تھانہ پہ آنے والی درخواستوں کو میرٹ پر بر وقت مکمل کیا جائے. انہوں نے مزید کہا میری پالیسی صرف اور صرف میرٹ ہے، شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز 1.